کیا تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کلماشا کہ اپنی مرضی سے سہراب کی بیوی شمع کو یہاں بلوا سکے؟ ہوں وہ بل کھا کر رہ گیا۔ یہ کیا مشکل ہے؟ تو اتنے عرصے میں کیوں تو نے کسی اور کی حاملہ بیوی کو یہاں نہ بلوا لیا؟ تو جھوٹ کہتا ہے کلماشا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس روز عرفہ حاملہ ہوئی اس لمحے سے تیری ساری طاقت سمٹ کر تیرے ہونے والے بچے میں سما گئی۔ اس سیاہ محل کے سوا تیری طاقت کہیں کام نہیں کرتی، اور بعض اوقات یہاں بھی دم توڑ دیتی ہے، جیسے شمع کے آنے پر تو بے بس ہو گیا تھا۔ صرف ہنسنے اور چیخنے چلانے سے کام نہیں نکلا کرتا کلماشا۔ تو اس وقت تک بے بس رہے گا جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ وہ پیدا ہوگا تو بے شک تیری طاقتیں نکھر جائیں گی، تیری ابلیسیت کو عروج حاصل ہو جائے گا، مگر اس وقت تک تو کمزور اور نحیف ہی رہے گا جب تک تو باپ نہیں بن جاتا، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ فاروقی کے لہجے میں ایک تڑپ اور عزم تھا جس نے کلماشا کو چونکا دیا۔ یہ تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے فاروقی؟ کلماشا نے دبنگ لہجے میں پوچھا۔ یہ بتانے کا میں پابند نہیں ہوں، تو جان سکتا ہے اپنی طاقت، اپنے شیطانی علم کے زور پر جان لے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ فاروقی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ فاروقی، کلماشا کے لہجے میں نرمی آ گئی، میری طرف دیکھ۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ فاروقی اور سہراب نے بے اختیار اس کے چہرے کی جانب نگاہیں اٹھائیں۔ تمام اختلافات ایک طرف، مگر کیا ہم دونوں سودا نہیں کر سکتے؟ وہ سمجھوتے پر اتر آیا۔ یعنی؟ کلماشا کے الفاظ پر فاروقی نے استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تو میرے راستے سے ہٹ جا، میں تیری ہر خواہش، ہر مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، کھل کر بات کر۔ فاروقی تجاہل عارفانہ پر اتر آیا۔ کیوں بچہ بن رہا ہے؟ وہ جھل آ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے سنبھل گیا۔ میرا مطلب ہے تو سب کچھ جانتا اور سمجھتا ہے، پھر کیوں میرے منہ سے سننا چاہتا ہے؟ اس میں بھی ایک مزہ ہے، تو کھل کر بات کر۔ تو سن، کلماشا نے اپنی جھلاہٹ کو دباتے ہوئے کہا، تو شمع کو یہاں پہنچا دے یا اس کے یہاں آنے میں رکاوٹ بننا چھوڑ دے، میں تیرے لیے ہر آسائش مہیا کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا؟ فاروقی نے یوں سر ہلایا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ مگر اس میں مجھ سے زیادہ سہراب با اختیار ہے، شمع اس کی بیوی ہے، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میں سہراب سے بات کروں؟ کلماشا جلدی سے بولا۔ ہاں ہاں، کر کے دیکھ لے، فاروقی لاپرواہی سے بولا۔ سہراب کا سارا باطن جھنجھنا اٹھا۔ کلماشا کی بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی، اور اب اسے فاروقی کے انداز پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے کلماشا سے بات کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ جان دے کر بھی شمع پر آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ سہراب، کلماشا اس کی طرف متوجہ ہوا، کیا تم مجھ سے سودا کرنا چاہو گے؟ کیسا سودا؟ وہ تلخی سے بولا۔ اپنی بیوی شمع کا۔ کیا مجھے بھڑوا سمجھ رکھا ہے؟ وہ بھڑک اٹھا۔ اتنا دہکنے کی ضرورت نہیں ہے، کلماشا نے ہاتھ اٹھا کر بڑے ضبط سے کہا۔ میں اگر مجبور نہ ہوتا تو تم سے کسی اور لہجے میں بات کرتا۔ اس وقت میں حالات کی چکی میں پھنس گیا ہوں، اس لیے اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بولو، اگر تم اپنی بیوی سے دستبردار ہو جاؤ تو کتنی دولت چاہو گے؟ اس کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں کلماشا، فاروقی نے دخل دیا۔ جوان اور حسین عورتوں کا جھمگھٹا، اسے صرف اپنی شمع سے محبت ہے، اس کے سوا یہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ فاروقی نے سہراب کو پھر بولنے نہ دیا۔ آخری بات، قیامت تک کی زندگی، کلماشا نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اور اس کے بعد جہنم کی آگ؟ فاروقی نے بڑے اطمینان سے جیسے فکرہ مکمل کر دیا۔ تم تو خاموش رہو، پہلے مجھے اس سے بات کرنے کو کہا، اب ہر بات کا جواب خود دے رہے ہو، کلماشا جھلا کر بولا۔ اس لیے کہ تم سے سہراب کے تلخ جواب برداشت نہ ہو پاتے، اور نہ وہ اتنے مختصر الفاظ میں تمہاری بے عزتی کر پاتا۔ کیا مطلب؟ تو تم کلماشا کے ہونٹوں سے کف گرنے لگا۔ ہاں، میں مسلسل تمہاری بے عزتی کر رہا ہوں کلماشا، مگر تمہیں احساس ہی نہیں ہو رہا، تم واقعی دیوانے ہو، ہر احساس سے آری۔ عزت تو خیر تمہاری ہے ہی نہیں، اب عقل بھی رخصت ہو گئی۔ فاروقی، کلماشا اتنے زور سے چیخا کہ اس کا گلا پھٹ گیا۔ اب وہ ابلی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کو یوں گھور رہا تھا جیسے ابھی ان پر جھپٹے گا اور انہیں کچا چبا جائے گا۔ اچانک وہ چیتے کی طرح ان پر لپکا۔ فاروقی نے سہراب کو ایک طرف دھکا دیا اور خود دوسری طرف ہٹ گیا۔ چیختا دھاڑتا کلماشا اپنے زور میں آگے نکلتا چلا گیا، مگر وہ پلٹا نہیں، بلکہ ایک چمگادڑ کی طرح اڑتا ہوا کوٹھڑی کی سلاخوں سے جا ٹکرایا۔ ایک سیکنڈ کے دورانیے میں وہ سلاخوں سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزرا اور کوٹھڑی میں غائب ہو گیا۔ اسی وقت دف پر زور سے چوٹ پڑی اور حال موسیقی کے زوردار شور سے گونج اٹھا۔ دھیرے دھیرے شور بلند ہونے لگا، ان کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ فاروقی نے سہراب کا ہاتھ تھام لیا۔
اور کوٹھڑی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کی نظریں سلاخوں پر جمی ہوئی تھی، جن کے عقب میں صرف اندھیرا ناچ رہا تھا۔ حال میں موسیقی کی لے اتنی بلند ہو چکی تھی کہ وہ اسے بامشکل برداشت کر پا رہے تھے۔ لے باقاعدہ ایک ترتیب رکھتی تھی، اور صرف سننے پر بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ کسی صحرائی محفل کا وہ گیت ہے جو رات کے دوسرے پہر گایا جا رہا ہے، اور جس کی ہنگامہ خیز دھن پر کوئی نوجوان رقاصہ بے حد ہی جان انگیز رقص کر رہی ہے۔ تنگ آ کر دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر ان کی نگاہیں مسلسل کوٹھڑی کی کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک ایک چھناکے سے موسیقی نے دم توڑ دیا۔ حال میں یوں سکوت چھا گیا جیسے وہ وادی شور سے اچانک کسی قبرستان میں آ گرے ہوں۔ ہر طرف سناٹے کا دبیز پردہ تن گیا، اور ان کے کانوں میں سائیں سائیں کی لہریں جگہ بنانے لگیں۔ اسی وقت ایک زوردار کراہ نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ وہ بیک وقت اس طرف پلٹے جدھر سے کراہنے کی آواز ابری تھی۔ حال کے مغربی گوشے میں پیال کے ڈھیر پر اچانک ہی ایک عورت کا وجود ابھر آیا، جو چت لیٹی ہوئی کرا رہی تھی۔ اس کے بدن پر جنگلی رقاصاؤں جیسا لباس تھا، پاؤں میں پازیب اور بازوؤں پر زیورات، گلے میں جڑاؤ ہار، سر پر پھولوں کا تاج۔ اس کے گدرائے ہوئے بدن سے جنسی کشش ابلی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے کرا رہی تھی۔ آہستہ سے اس نے رخ پھیرا اور ان دونوں کی طرف اپنی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھوں سے دیکھا۔ عرفہ! فاروقی کے لبوں سے سرگوشی آزاد ہوئی۔ سہراب، جو اس رقاصہ کو یک ٹک دیکھ رہا تھا، فاروقی کے لبوں سے عرفہ کا لفظ سن کر پوری جان سے چونک گیا۔ عرفہ! فاروقی نے آگے بڑھنا چاہا۔ سہراب بھی حرکت میں آیا۔ نہیں، وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ عرفہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی جس کا نام ہے دیوانہ ابلیس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عرفہ! فاروقی بے حد بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ اس کے اشارے پر سہراب سمیت اپنی جگہ رک گیا تھا۔ عرفہ سے وہ تقریباً 8 فٹ دور تھے اور بآسانی ایک دوسرے کو دیکھ اور آواز سن رہے تھے۔ میں سخت اذیت میں ہوں۔ اس نے اپنے بڑے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے اس اذیت سے نجات دلاؤ۔ مگر کیسے عرفہ؟ فاروقی بے چینی سے بولا۔ کوئی تو راستہ ہوگا اس کا، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ تکلیف اور درد کی شدت سے اس کا ماتھا اور گردن پسینے میں تر تھے۔ میں صدیوں سے اس درد میں مبتلا ہوں، کوئی تو مجھے نجات دلاؤ۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ وقت کب آئے گا جب میں اس اذیت سے جان دے دوں گی؟ عرفہ نے ہونٹ دانتوں تلے داب کر کہا۔ نہیں عرفہ، بہت جلد اس دکھ سے نجات پا جاؤ گی۔ فاروقی نے اسے تسلی دی۔ تم کلماشا کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ فاروقی حیرت سے بے حال ہو گیا۔ یہ تم کہہ رہی ہو عرفہ؟ تم؟ ہاں، یہ سب کہہ رہی ہوں میں، جو 250 سال سے اس اذیت سے دوچار ہے۔ کوئی ہے جو اس درد کو ایک رات بھی جھیل سکے؟ میں اب مرنے کی حد تک عاجز آ چکی ہوں۔ مجھے کلماشا سے پہلے ہی سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا۔ نہیں نہیں عرفہ، فاروقی ایک دم قدم آگے بڑھا۔ تمہیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تم تو ہمت اور حوصلے کی علامت ہو عرفہ۔ اب آخری موڑ پر آ کر تم منزل کھو جانا چاہتی ہو؟ بہت کم وقت رہ گیا ہے عرفہ، تمہاری نجات میں یقین کرو۔ وہیں رکو، میں نے کہا نا، میرے قریب مت آؤ۔ عرفہ نے فاروقی کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اف میری ماں! وہ چیخ اٹھی۔ ماں؟ فاروقی کے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ عرفہ، تمہاری ماں کلنگا بھی اس علاقے میں آ چکی ہے کیا؟ عرفہ ایک دم جیسے اذیت سے بے خبر ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں فاروق پر جم گئی۔ کب آئی میری ماں یہاں؟ شاید 2 دن پہلے۔ فاروقی نے اسے غور سے دیکھا۔ مگر مجھے تو ابھی تک اس کی خوشبو نہیں آئی۔ اس کی بھی ممتا مر گئی کیا؟ عرفہ نے دکھ سے کہا۔ ممتا مر چکی ہوتی تو وہ صدیوں سے تمہارے لیے نجات دہندہ تلاش نہ کر رہی ہوتی عرفہ۔ وہ تو سانس ہی اس لیے لے رہی ہے کہ تمہیں اس اذیت خانے سے نکال کر لے جائے۔ ہاں، عرفہ کے لہجے میں یاسیت بھر آئی۔ وہ یقیناً دکھ کا گٹھڑ سر پر اٹھائے جگہ جگہ ماری ماری پھر رہی ہوگی۔ میرے لیے، میری نجات کے لیے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ مگر اب تمہیں زیادہ دن یہ درد اور یہ تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑے گی عرفہ۔ نجات کا وقت بے حد قریب ہے۔ نجات کا لمحہ اب میرے لیے کچھ کشش نہیں رکھتا۔ انتظار کی اس کانٹوں بھری سلیب پر لٹکے ہوئے مجھے اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ خوشی میرے لیے خواب ہو کر رہ گئی ہو۔ مایوس مت ہو عرفہ،
یہ تمہاری روح کو کمزور کر دینے والی کیفیت بن جائے گی۔ فاروقی نے ہمدردی سے کہا۔ میری ماں مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ اچانک عرفا نے پوچھا۔ کیا پہلے کبھی وہ تم سے ملنے آئی تھی عرفا؟ جواب میں فاروقی نے سوال کیا۔ نہیں۔ تو پھر اب کیسے آئے گی؟ میں سمجھی شاید اب وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہو کہ کلماشا کے طلسم سے سر ٹکرا سکے۔ سر ٹکرانے سے اگر یہ دیواریں گر سکتی تو اب تک 10 بار ان کو گرا چکی ہوتی عرفا۔ ہاں، وہ تم سے عالم خواب میں ضرور ملتی ہوگی۔ ہاں، کئی بار، اس نے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ تو اب بھی اسی عالم میں ملے گی تم سے۔ مگر تم میرے کسی نجات دہندہ کی بات کر رہے تھے۔ وہ یہ ہے، اور اس کی بیوی۔ فاروقی نے سہراب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا؟ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے سہراب کو دیکھا۔ سہراب کو ان آنکھوں میں سارے جہاں کا درد کروٹیں لیتا ہوا محسوس ہوا۔ دونوں کی آنکھیں ملیں اور سہراب کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے بدن میں سرد سی لہر اترتی چلی گئی ہو۔ اس نے عرفا کی آنکھوں کے سحر سے آزاد ہونا چاہا، مگر ناکام رہا۔ وہ آنکھیں تو اس کے بدن کے آر پار ہوئی جا رہی تھیں۔ میرے نجات دہندہ، عرفا نے عجیب سے لہجے میں کہا، کاش تم بہت پہلے آ گئے ہوتے۔ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے عرفا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یہ خالق کائنات کا اٹل فیصلہ اور نہ بدلنے والا حکم ہے۔ میں جانتی ہوں۔ عرفا نے نگاہیں پھیر لیں اور سہراب اپنے حواس میں آ گیا۔ اس کے سارے بدن سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ میں صدیوں سے یہاں اذیت جھیل رہی ہوں۔ اگر شروع ہی میں کلماشا سے سمجھوتا کر لیتی تو شاید اس جان لیوا درد سے واسطہ ہی نہ پڑتا۔ نہیں عرفا، یہ غلط ہے، فاروقی نے اسے سمجھایا۔ تم تب بھی اسی عالم درد کی مافر تھیں، کیونکہ کلماشا کے بچے کو جنم دینے کے لیے بہرحال تمہیں اس اذیت کو سہنا پڑتا۔ کیا تم خوش نہیں کہ اذیت سہ کر تم نے خود کو شیطان کے ہاتھوں بکنے سے بچا لیا؟ کیا فائدہ؟ جب میں اس کے بچے کو جنم دوں گی تو اس کی تمام طاقتیں اپنے عروج پر آ جائیں گی۔ پھر میری یہ قربانی کس کام کی؟ ہرگز نہیں، فاروقی جیسے تڑک کر بولا۔ اسی حاد سے، اسی المیہ کو رونما ہونے سے تو ہمیں روکنا ہے عرفا۔ تم ہرگز اس بچے کو جنم نہیں دو گی۔ وہ اس کے لیے سدا ترستا رہے گا، تڑپتا رہے گا، بلکتا رہے گا، آخر ناکامی اور سزا کے جہنم میں جا گرے گا۔ اسے کامیاب ہونے سے روکنا بھی تو ہمارا فرض ہے، جسے ادا کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اور اکٹھے ہو چکے ہیں۔ کاش، کاش یہ ہو جائے، جلدی ہو جائے، عرفا کے لبوں سے نکلا۔ یہ ہوگا عرفا، ضرور ہوگا۔ بس تم تھوڑا وقت اور حوصلے اور ہمت سے گزارا کر لو۔ میں کوشش کروں گی۔ نہیں عرفا، فاروقی کے لہجے میں پہلی بار اس کے لیے تحکم ابھر آیا۔ کوشش کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھی اور بے یقین کامیابی، اور یہ غلط ہے۔ تم پر ہر صورت خود کو اپنے وعدے اور اپنے مقصد پر قائم رکھو گی۔ یہ ضروری ہے، لازم ہے تم پر۔ ہاں میں جانتی ہوں مجھے ایسا ہی کرنا ہوگا، مگر کیا تم مجھے آنے والے مبارک وقت کا تعین کر کے بتا نہیں سکتے؟ میری نجات کے وقت کا؟ نہیں عرفا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، فاروقی نے مجبور سے لہجے میں کہا۔ میں تعین نہیں کر سکتا، مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اب سالوں اور مہینوں کا وقت باقی نہیں ہے، دنوں کی بات ہے۔ اوہ! بے ساختہ عرفا کے لبوں سے نکلا، اور اس نے خوشی کے مارے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ پھر اس کا ایک بلند بانگ کہا حال میں یوں گونجا کہ فاروقی اور سہراب کے اعصاب گھنگروؤں کی طرح جھنجھنا اٹھے۔ یہ کہا وہ ساری جان سے چونک پڑے۔ دوسرے ہی لمحے ان کی بدترین اندیشے نے یقین کا روپ دھار لیا۔ پیال کے ڈھیر پر عرفا نہیں، بوڑھا کلماشا دیوانوں کی طرح کہے لگا رہا تھا۔ اس کے کہوں میں طنز اور تمسخر کی باز گشت فاروقی اور سہراب کو احمق بن جانے کا یقین دلا رہی تھی۔ ہفتوں کی نہیں، دنوں کی بات ہے اب عرفا کی نجات، ہے نا؟ وہ اٹھ کر فرش پر کھڑا ہو گیا، ہاتھ پہلوؤں پر رکھ لیے، اور ان دونوں کو یوں دیکھنے لگا جیسے خاموشی کی زبان سے کہہ رہا ہو، اہم کو تم نے کلماشا کو کیا سمجھ لیا تھا؟ وہ تم جیسے نادانوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ فاروقی نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ تم تھے؟ ہاں یہ میں ہوں، وہ غرور سے بولا۔ اب تمہیں معلوم ہوا کہ کلماشا کس طاقت کا مالک ہے۔ ہاں معلوم ہو گیا کہ کلماشا واقعی ابلیس کا بھڑوا ہے۔ وہ کسی بھی وقت عورت کا سہارا لے کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ ہاتھ اٹھا کر جھٹکتے ہوئے بولا۔ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا مت نوچو فاروقی، میں نے تم سے کلنگا اور تمہاری تیاری کے بارے میں جو اگلوا لیا، اس کے لیے تم مجھے داد دو، اس طرح بے بس عورتوں کی طرح تانے مت دو۔ تانے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کلماشا، تم نے جو معلوم کیا اس میں حرف آخر نہیں ہے، اس میں تبدیلی بھی تو ممکن ہے۔ کیسی تبدیلی؟ وہ جلدی سے بولا۔ اب یہ تم عرفا بن کر معلوم کرنا۔
فاروقی نے طنز سے کہا، بہرحال یہ طے ہے کہ تمہارا وقت اب بے حد قریب ہے، تمہارا انجام نوچتا ہے دیوار بن چکا۔ ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا عہد، میرا سودا ابلیس کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ جو میری روح کا خریدار اور میرا مالک ہے، اس کی طاقت کا ادراک ہوتے ہوئے بھی تم مجھے انجام کا ڈر دے رہے ہو۔ کلماشا، کیا تم ابلیس سے اپنا عہد توڑ نہیں سکتے؟ اچانک فاروقی نے عجیب سا سوال کر دیا۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ فاروقی، کلماشا ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ابلیس سے اپنا عہد توڑنے کا سوچنے والا اس کے عتاب سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس کے چہرے پر لعنت کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی۔ تم نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا؟ میں نے سوچا شاید ابھی تمہارے دل میں کہیں کسی جگہ اپنی نجات کا خیال دھڑک رہا ہو۔ میں نے جس دن ابلیس سے اپنی روح کا سودا کیا تھا، اسی دن میرا اپنا آپ اختیار ختم ہو گیا تھا فاروقی۔ اب میں نہ آزاد ہوں نہ با اختیار۔ میری طاقت، میری دیوانگی، میرا وجود سب اسی کا ہے۔ وہ میرا شہنشاہ ہے، میں اس کا غلام، اس کا پجاری، اس کی کٹ پتلی، وہ خوابناک لہجے میں کہتا چلا گیا۔ افسوس، تم راندہ درگاہ ہو گئے کلماشا، فاروقی نے تعصب سے کہا۔ خبردار، اچانک کلماشا بگڑ کر بولا، اپنی زبان کو لگام دو۔ میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اپنے مالک کا وفادار ہوں۔ لو، اب تم اپنی تیاریوں کا ماتم کرو، میں کلنگا اور تم سے آخری ملاقات کے لیے اپنے مالک، اپنے شہنشاہ ابلیس سے مل لوں۔ ایک چھپاکا سا ہوا اور کلماشا بے وجود ہو گیا۔ اب وہاں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں حال سے نکل کر باہر برآمدے میں چلے آئے۔ خوف نام کی کوئی شے ان کے شعور میں نہیں تھی۔ عجیب بات سہراب کے لیے تھی کہ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھ رہا ہو۔ اس کے اعصاب میں ہونے والی شکست و ریخت اب دم توڑ چکی تھی۔ اچانک کسی نئی صورتحال سے بار بار دو چار ہونے کے بعد اب وہ جیسے اس ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ باہر سورج ڈھل چکا تھا، سپہر شام کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے برآمدے میں بیٹھ کر بیگ سے خشک خوراک کے ڈبے نکالے اور ہلکا پھلکا لنچ کیا جس کا وقت گزر چکا تھا۔ چھاگل سے پانی پیا اور فاروقی نے دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پسار لیں۔ سہراب نے اپنی اور اس کی سرچ لائٹ ایک طرف رکھی اور اس پر بیگ کا کونا ٹکایا اور تکیا سا بنا کر لیٹ گیا۔ کیا بات ہے، تھک گئے کیا؟ فاروقی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ابھی آپ جتنی ہمت سے محروم ہوں، اعصاب پر خوف نہیں، سستی سی غالب آ گئی ہے، سہراب چت لیٹتے ہوئے بولا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، فاروقی نے باڑ کے پار کچے راستے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ مگر ایک بات ہے، تم نے اس ماحول کو بہت جلد قبول کر لیا۔ اس کی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال آپ اس بات کو چھوڑیے، یہ بتائیے کلماشا سے آپ کی گفتگو اس طرح ہو رہی تھی جیسے آپ اسے بہت دیر سے جانتے ہوں۔ ہاں، فاروقی ہنس پڑا۔ پرانی یاری ہے اس سے۔ یاری؟ وہ حیرت سے پوچھ بیٹھا۔ یاری ہی کہیں گے نا اسے، شریف دشمن بھی یار ہی ہوتے ہیں، سوائے اپنے اپنے مقصد کے ہم دونوں ایک دوسرے کو کوئی ذکر پہنچانا نہیں چاہتے۔ وہ ابلیس کا پجاری ہو کر بھی شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہا، یہ کم ہے کیا؟ مگر میرا سوال وہیں رہ گیا، میں نے پوچھا تھا اس سے آپ کا تعلق کب سے ہے؟ جب پہلی بار میں نے آثار قدیمہ کی لائبریری سے اس کتابچے کا عکس حاصل کیا تھا، اس وقت سے اب تک میں اسے کئی بار اسی طرح اسی قسم کے ماحول میں مل چکا ہوں۔ میں عرفہ کو نجات دلانے کے لیے کوشاں ہوں، وہ اپنے بچے کی پیدائش کے لیے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، مگر فاروقی صاحب اب آگے کس طرح کی صورتحال سے دو چار ہونے کا اندیشہ ہے؟ یہ واپس چل کر طے کریں گے۔ مجھے اب کلنگا سے ملنا ہے، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، فاروقی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا آپ پہلے بھی اس سے مل چکے ہیں؟ 2 بار۔ پہلی بار جب میں اس کتابچے کے ترجمے کے لیے کسی آدمی کی تلاش میں تھا تو ایک رات ہوٹل واپس جاتے ہوئے وہ مجھ سے راستے میں ٹکرا گئی۔ اس نے میرا راستہ روک کر صرف اتنا کہا، تمہارے کمرے سے 7واں کمرہ، کام ہو جائے گا، اور ہوا کے بگولے کی طرح اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں اس کے حلیے اور بات کرنے کے انداز سے وقتی طور پر خوفزدہ تو ہوا، مگر جب ہوٹل آ کر میں نے اپنے سے 7ویں کمرے میں ٹھہرے ہوئے آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ قدیم زبانوں کا ایک ایسا ماہر ہے جسے اپنے کام سے عشق ہے۔ میں بے دھڑک اس سے جا کر ملا، کتابچے کی فوٹو سٹیٹ اس کے سامنے رکھی، معاوضے کی بات طے کی، اور اس نے 2 دن کے اندر اندر صفحہ بصفحہ ترجمہ کر کے میرے حوالے کر دیا۔ دوسری بار وہ مجھے اس وقت ملی جب میں کیلاش آنے کے لیے آج سے 7 دن پہلے تیاری کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکل کر سواری کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا تو وہ اچانک میرے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے چین سا ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ کلنگا، میں نے اس کی تصویر کے حوالے سے اس کا نام جان لیا تھا، اس لیے سیدھا پکارا۔ ہاں، دیوانی کلنگا، عرفہ کی ماں کلنگا، وہ زی پوش انسانوں کی طرح بات کر رہی تھی۔
میں تیرا احسان نہیں بھول سکتی بابو۔ تو میری بیٹی کی نجات کے لیے جو کر رہا ہے اس میں صرف تیری اتنی مدد کر سکتی ہوں کہ جہاں تک ہو سکے تیری حفاظت کروں۔ جا جلدی کیلاش چلا جا۔ وہ دونوں میاں بیوی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ میری عرفا کی نجات قریب آ رہی ہے۔ میں تجھے وہیں ملوں گی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھ سکتا وہ پہلے کی طرح ایک طرف لپکی اور غائب ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر پہلے 3 4 دن تو میں اپنے ساتھ والے کمرے میں ٹھہرنے والے میاں بیوی کے دھوکے میں رہا۔ میرا خیال تھا کہ جن میاں بیوی کی طرف کلنگا نے اشارہ کیا تھا وہ وہی ہیں، مگر مجھے ان میں کوئی ایسی نشانی یا علامت نظر نہ آئی جو مجھے یقین دلا سکتی کہ وہ میرے مطلوبہ افراد ہیں۔ مگر جس دن تم اور شمع اس سیاہ محل سے واپس لوٹے تو تم دونوں کی حالت دیکھ کر اور صورتحال کے بارے میں سن کر مجھے ایک دم یقین ہو گیا کہ میرے مطلوبہ میاں بیوی تم ہو۔ اسی لیے میں اچانک تم دونوں سے جا ٹکرایا تھا۔ سہراب نے ساری بات سن کر کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر فاروقی صاحب اب آگے کرنا کیا ہے؟ اب تک کی صورتحال تو اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اگلا کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ میں بھی کچھ ایسے ہی بے یقینی سے دوچار ہوں سہراب، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کلنگا سے ملوں۔ مگر آپ اس سے ملیں گے کیسے؟ اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ، کوئی جگہ علاقہ تو ہمارے علم میں ہے نہیں۔ یہ میں نہیں جانتا، تاہم یہ یقین ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجھ تک آ پہنچے گی آج ہی۔ میں آپ کی بات پر یقین کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ جن پر اسرار اور عجیب و غریب حالات سے میں آپ کی میت میں گزر رہا ہوں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے وہ کم ہے۔ کیا وقت ہو گیا؟ فاروقی نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہا، 4:30۔ 5:30 بجے شام ہو جائے گی یہاں۔ اس سے پہلے شمروز خان کو باڑھ کے پار آ جانا چاہیے۔ ہاں یہ ضروری ہے، اور اگر وہ نہ آیا تو ہم 5 بجے یہاں سے پیدل نکل چلیں گے۔ راستہ وہی ہے جس سے شمروز خان کو آنا ہے۔ شاید وہ آگے چل کر راستے میں ہمیں مل جائے، ورنہ 2 گھنٹے میں ہم آسانی سے پیدل ہوٹل جا پہنچیں گے۔ اوکے۔ سہراب نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ میں ذرا قیلولہ فرما لوں؟ ہرگز نہیں، بیٹھ جاؤ سہراب۔ فاروقی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں باڑھ کے پار کچے راستے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ ایک دم بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سہراب بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دیکھو۔ فاروقی نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی کا اشارہ کیا۔ دور کچے راستے پر کوئی جیپ بھگاتا چلا آ رہا تھا۔ اس کا رخ انہی کی طرف تھا اور وہ شاید ان کو آوازیں بھی دے رہا تھا۔ ارے یہ تو شمروز ہے! بے اختیار سہراب کے ہونٹوں سے نکلا، پھر وہ بھی حیرت کے مارے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں حتی الامکان تیز قدموں سے چلتے ہوئے چند منٹ میں باڑ پار کر کے کچے پر ہو گئے، جہاں اپنی کھٹارا جیپ کے پاس شمروز بے تابی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ جیپ اس نے سٹارٹ ہی رکھی تھی۔ کیا بات ہے شمروز؟ فاروقی اس کے اترے ہوئے چہرے سے متفکر ہو گیا۔ بابو صاحب، شمع بی بی اپنے کمرے سے غائب ہے، شمروز نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ سہراب کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ تم کہاں تھے صبح سے؟ فاروقی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ہوٹل ہی میں تھا صاحب۔ 2 بار ان کا پتہ کرنے کمرے میں گیا، وہ آرام کر رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے نہیں کھایا، صرف ہلکی سی خوراک لی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں ان کو چائے کا پوچھنے گیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید باتھ روم میں ہو، مگر کافی دیر تک جب کوئی کھٹکا بھی نہ ہوا تو میں نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دی، جواب ندارد۔ پھر میں نے باتھ روم سمیت کمرے کو کھنگال ڈالا، پورا ہوٹل چھان مارا، ارد گرد سے پتہ کیا، مگر خدا جانے وہ کہاں گئیں۔ ہوٹل گیٹ پر موجود چوکیدار نے بھی ان کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بھی کسی شخص کو وہ باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں۔ شمروز نے پوری رام لیلا سنا دی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو نظر آئے بغیر غائب ہو گئی ہو؟ وہ کیا ہوا میں اتر گئی؟ سہراب آپے سے باہر ہو گیا۔ بابو صاحب، شمروز آپ دیدہ ہو گیا۔ ہم نے 1 منٹ کے لیے دھیان ادھر ادھر نہیں کیا، ہم تو صبح سے ہوٹل سے باہر بھی نہیں گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو شمروز، مگر وہ گئی کہاں؟ فاروقی نے متفکر لہجے میں کہا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا فاروقی صاحب۔ چلو شمروز، واپس ہوٹل چلو۔ سہراب نے سفری بیگ کندھے سے اتار کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور تیزی سے اگلی سیٹ پر آ گیا۔ فاروقی پچھلی سیٹ پر اور شمروز اسٹیئرنگ پر آ گیا۔ جیپ نے یو ٹرن لیا اور کھڑکھڑاہٹ کا طوفان مچاتی ہوئی واپس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کیا کل صبح سے ہوٹل میں کوئی نیا مسافر بھی آیا ہے شمروز؟ فاروقی کی پچھلی سیٹ سے آواز ابھری۔ 2 مسافر آئے ہیں صاحب، دونوں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ایک تو آنے کے کچھ دیر بعد ہی نکل گیا تھا اور دوسرا تقریباً 2 گھنٹے پہلے مرکزی بازار میں کچھ خریداری کرنے گیا ہے، شمروز نے بتایا۔ دونوں کس حلیے کے ہیں؟ دونوں نوجوان ہیں، ایک کے پاس اپنی گاڑی ہے، مگر لگتے دونوں امیروں کی اولاد ہیں۔ فاروقی پھر سوچ میں ڈوب گیا۔
پھر ہوٹل پہنچتے تک خاموشی ہی طاری رہی۔ جیپ اونچے نیچے کچے پکے راستے پر اچھلتی کودتی بھاگتی رہی۔ شمروز جس رفتار سے ان کے پاس پہنچا تھا اسی رفتار سے واپس ہوٹل آیا۔ اس نے آدھے وقت میں فاصلہ طے کیا تھا۔ جیپ ہوٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اس کے پوری طرح رکنے سے پہلے سہراب نے باہر چھلانگ لگا دی۔ جیپ رکتے ہی فاروقی بھی باہر نکلا اور بھاگتے ہوئے سہراب کے پیچھے تیزی سے شمع کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ کھلا تھا اور کمرے میں شمع کا کہیں نشان نہیں تھا۔ سہراب پاگلوں کی طرح کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا۔ سامنے کی چیزوں کو وہ بھی یوں کنگال رہا تھا جیسے شمع کوئی سوئی ہو اور فرش کے قالین میں کہیں کھو گئی ہو۔ فاروقی اس کی حالت پر بہت جزبز ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سہراب کے ساتھ پیش آنے والے اس حادثے کا صرف وہ ذمہ دار ہے، مگر حالات سے جس طرح سہراب اور شمع کا تعلق نکلتا چلا گیا تھا اس میں تو فاروقی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شمع گئی کہاں۔ ایک خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ ساری شرارت اور فساد کہیں کلماشا کا پھیلایا ہوا نہ ہو۔ یہ بات بعید رہ کر از قیاس تھی بھی نہیں۔ وہ شیطانی قوتوں کا مالک کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کا سیاہ محل حدود سے باہر ایسا کرنا فاروقی کے حلق سے نہیں اترتا تھا۔ اگر وہ اس بات کی قدرت رکھتا تو اب تک اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صدیوں کی سولی پر نہ ٹنگا رہتا، ابتدا ہی میں 2 مقامی حاملہ عورتوں کو اغوا کرتا اور اب تک اپنا مقصد حاصل کر کے امر ہو گیا ہوتا۔ فاروقی صاحب کچھ کریں۔ سہراب نے سر کے بال نوچ ڈالے۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ دھیرج سہراب، دھیرج۔ فاروقی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس طرح بے صبری اور پاگل پن سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بابو جی ٹھیک کہتا ہے سہراب صاحب، اگر آپ ہوش سے کام لے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ شمروز ان کے قریب آتے ہوئے بولا۔ تم خاموش رہو۔ سہراب اس پر الٹ پڑا۔ یہ سب تمہاری غفلت سے ہوا ہے۔ نہیں سہراب، فاروقی نے دخل دیا۔ شمروز اس قدر کمزور اور غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ اس کے سامنے پیش آیا ہوتا تو یہ جان پر کھیل جاتا، شمع پر آنچ نہ آنے دیتا۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو پھر شمع کہاں گئی؟ سہراب بے بسی سے ایک دم نرم پڑ گیا۔ سوچتے ہیں۔ فاروقی نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ ویسے اگر تم اطمینان سے میری بات سنو تو شاید سمجھ بھی سکو۔ آپ کہیے میں ہوش میں ہوں۔ اطمینان بہرحال میرے بس کی بات نہیں۔ سہراب نے کرسی پر بیٹھتے ہی پہلو بدلا۔ اس دیوانے کو تو کسی پل قرار ہی نہیں آ رہا تھا، آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو میرا خیال ہے اس واقعے کے پیچھے کلماشا کا ہاتھ ہے۔ فاروقی نے اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کلماشا؟ سہراب چونکا۔ مگر وہ اپنی حدود سے باہر کیسے آ سکتا ہے؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فاروقی الجھ کر بولا۔ وہ تو اپنے علاقے میں قید ہے۔ باہر کا کوئی باسی اس تک جا سکے تو جا سکے، وہ خود وہاں سے اس وقت تک باہر نہیں آ سکتا جب تک اپنے ابلیس بیٹے کا باپ نہیں بن جاتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کی مدد حاصل کر لی ہو، مگر کیسے؟ کوئی وہاں جائے گا تو اس کے چنگل میں پھنسے گا نا، اور سپہر تک وہاں ہم دونوں کے سوا کون تھا؟ پھر اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سہراب پر پھر بے کلی کا دورہ پڑ گیا۔ نہ جانے شمع کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ میرے پاس فی الحال تمہارے سوال کا جواب موجود نہیں ہے سہراب، تاہم میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں فاروقی صاحب؟ سہراب بے یقینی اور طیش کے ملے جلے جذبات سے مغلوب تھا۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ کس کے پاس اور کس کے قبضے میں ہے؟ نہیں، فاروقی نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ دل کی گواہی ہمیشہ اچھے پہلو کی محتاج ہوتی ہے فاروقی صاحب، اور میں ان حالات میں کوئی ایسا خواب دیکھنے کی کیفیت میں نہیں ہوں۔ کچھ کیجئے، مگر اس کے لیے محض خیالوں اور خوابوں کی گواہی پر تکیہ مت کیجئے۔ میں کچھ سوچتا ہوں سہراب، ذرا دیر کو اگر تم بھی ٹھنڈے دماغ سے حالات پر غور کرو تو شاید ہم کوئی راستہ، کوئی حل تلاش کر سکیں۔ فاروقی اب بھی جیسے پر امید تھا، اور یہ ظاہری کیفیت تھی۔ اسے اپنے جذبات اور تاثرات پر بڑا قابو حاصل تھا، ورنہ اندر سے وہ بھی سہما ہوا، خوفزدہ اور کسی بھی بری خبر کے لیے خود کو تیار کرنا چاہ رہا تھا۔ میں پورے ہوٹل کو دیکھنا چاہتا ہوں شمروز، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ اچانک سہراب کھڑا ہو گیا۔ ضرور، آئیے۔ شمروز اس کے ساتھ ہو گیا۔ میں یہیں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ پوری طرح اپنی تسلی کر لیجئے، اتنے میں شاید مجھے کوئی لایا عمل سوجھ جائے۔ سہراب نے اسے ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے شمروز کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ فاروقی تھکے تھکے انداز میں ماتھوں کو ہاتھوں پر ٹکا کر آگے کو جھک گیا، آنکھیں بند کر لی اور قیاسی گھوڑے دوڑانے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کے حیطہ فکر سے باہر نہ رہ جائے، شاید اس طرح وہ شمع کے غائب ہونے کا معمہ حل کر سکے جس کی اسے بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ بے چین ہو کر اٹھ گیا۔ کمرے میں اضطراب کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے وہ کبھی رک جاتا، کبھی پھر چلنے لگتا۔
اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے ملے جلے رنگ جلتے بجھتے نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد سہراب اور شمروز لوٹ آئے۔ پورے ہوٹل کے ایک ایک کمرے میں ہر گوشے کی چھان پھٹک کے بعد بھی ان کو کوئی ایسا نشان ہاتھ نہ آیا جو ان کو شمع کے غائب ہونے کے بارے میں کسی راہ پر ڈال سکتا۔ دونوں خاموشی سے آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سہراب مزید تباہ حال دکھائی دے رہا تھا۔ شمروز کا سرخ و سفید چہرہ زردی اور سیاہی کی لپیٹ میں تھا۔